بدھ والے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا، شام تک اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو کوئی قسم کھا کے نہیں بتا رہا، نہ ہی میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، اور یہ وظیفہ بدھ والے دن جب بھی میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں میری باتوں پر، جب آپ کو یقین آئے گا، جب آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ لوگ رزق اور دولت کی وجہ سے اگر شدید پریشانیوں میں ہو، آپ کی جیب بالکل خالی ہو چکی ہے، آپ کا گھر بالکل خالی ہے، دکان خالی ہے، الماری خالی ہے، کچھ بھی آپ کے پاس اگر نہیں بچا، کنگال ہو چکے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ فقیر سے فقیر، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ بدھ والے دن، ویڈنسڈے والے دن پڑھ لے تو اس کی بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے، اس کی حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جائیں۔ ایسا مجرب وظیفہ آج تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو بتلاؤں گا کہ جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ لوگ بدھ والے دن اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ لینا، کوئی وقت کی پابندی نہیں، صبح پڑھ لو، دوپہر پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، جب میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں کو وقت ملے، ایک آدھے منٹ کا وقت نکال لینا۔ ایک آدھا منٹ کیا چیز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک آدھے منٹ میں تو کوئی کاؤنٹنگ، کوئی گنتی ہی نہیں ایک آدھے منٹ کی۔ تو ہم کسی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک منٹ گزر جاتی ہے، تو ایک منٹ کا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو صرف ایک بدھ کو پڑھ کے دیکھنا، ساری زندگی کوئی ایسی بدھ نہ گزرے گی کہ یہ وظیفہ نہ پڑھو۔ پورا ہفتہ بدھ والے دن کا انتظار کرو گے کہ کب بدھ والا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ یہ وظیفہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے میرے وہ بہن بھائی جن کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، جن کو رات دن قرضدار پریشان کرتے کیوں نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ قرضدار سارا دن فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، گھروں کے چکر لگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا بدھ والے دن۔ دنیا جہاں میں آپ لوگ کسی بھی ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، کسی بھی دنیا کے ملک، شہر، گاؤں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، بدھ کا دن ہو تو آپ لوگ کوشش کرنا جیسے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو دیکھ لو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی کہ آپ لوگ خود جھولیاں بھر بھر کے مجھے دعائیں دو گے۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ لوگ اگر آج غریبی کی بالکل ایسی آپ کی حالت ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے اپنے بچے بھوکے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ غریبی کی، مفلسی کی، فاقوں کی زندگی سے آپ لوگ فوراً سے نکل جائیں، آپ لوگوں کی تمام خواہشیں، حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں، تو بدھ کے دن سکون سے ایک جگہ بیٹھ جانا۔ پہلے تو ایک جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، باتیں کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ اپنی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں آپ کو لگا دینا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بدھ والے دن سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور ایک منٹ کا یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا۔ اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اس طرح کے سوالات، اس طرح کے وسوسے اپنے ذہنوں میں ہرگز مت رکھنا۔ بدھ والے دن چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، جس جگہ پر پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ موجود ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آپ لوگ چاہے کوئی بھی وقت ہو، اگر آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لو، کوئی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اگر نماز کے بعد نہ پڑھ سکو تو بدھ کے دن آپ لوگ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو جس جگہ موجود ہو وہاں پر سکون سے، اطمینان سے پہلے تو بیٹھ جانا ہے، 1 منٹ کا وقت نکالنا ہے۔ میں آپ کو یہ تمام باتیں کیوں سمجھاتا ہوں؟ میں تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹی سی ویڈیو بنا کر چلا جاؤں گا، لیکن آپ لوگ اگر بدھ والے دن اس عمل کو کرنے لگے اور آپ نے اپنی طرف سے یہ عمل کر لیا، کیونکہ ہر عمل کو، ہر وظیفے کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا پوری ایک ترتیب ہوتی ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، ہر چیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر بات پتہ ہی نہ چلے تو وظیفہ آپ لوگ کریں گے تو کریں گے کیسے؟ تو اسی لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو لمبی لگتی ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا فرض ہے آپ کو ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا، آپ کو سمجھانا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا مجرب وظیفہ آپ لوگ جلدی سے سمجھ لیجئے، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا نام عمل کی اجازت کے لیے لائک اور اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھیے گا، تو انشاءاللہ فوراً آپ کو اجازت بھی مل جائے گی، میں رپلائی کروں یا نہ کروں۔ آج کا وظیفہ بدھ والے دن جب گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آپ لوگ کہیں بھی موجود ہو، چاہے دنیا کے آپ لوگ کسی بھی ملک میں موجود کیوں نہ ہو، سکون سے، اطمینان سے پہلے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر وظائف جو بھی آپ کو بتاؤں گا پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو آگے بڑھا کر دیکھی ہے، کاٹتے آئے ہیں، اسکپ کرتے آئے ہیں، تو اب اسکپ مت کرنا، اب ویڈیو کو مت کاٹنا، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھنا، عمل کو سمجھنا، اور پھر آپ لوگ اپنے کاموں میں لگ جانا۔ بدھ والے دن آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر جب اس عمل کو کرنے لگیں تو 1 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لینا، اونلی 1 ٹائم، صرف ایک بار آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف 1 مرتبہ، اونلی 1 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ جب پیارے بھائیوں، میری بہنوں، پہلا کلمہ آپ لوگوں نے جیسے ہی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو درود شریف فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ اب میرے تمام بھائی بہن، دوست، احباب پوچھیں گے کہ کون سا درود پاک پڑھیں، تو عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں بہنوں کو جو درود پاک پڑھنا ہو یا جو درود پاک یاد ہو، اونلی 1 ٹائم، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ پڑھا 1 مرتبہ، اور ایک ہی مرتبہ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا 1 مرتبہ۔ اب تمام بھائی، میری بہنیں، درود شریف پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں کی اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ کو درود شریف پڑھنے کے بعد فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا احد۔ آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا احد، یا احد، یا احد، یا احد، یا احد، اسی طرح پڑھتے رہیں، یا احد۔ آپ کو اگر میرے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے عمل کو سیکھ لیں، یا آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، اور بدھ والے دن آپ کو پہلا وظیفہ یا احد کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے شاید کم یا زیادہ پڑھا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ 1 مرتبہ پڑھا،
پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا وظیفہ یا احدو کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ وظیفہ یا احدو کا آپ لوگ 11 ٹائم 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو تمام بہن بھائی دوست احباب سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آج آپ کو بدھ والے دن کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ دوسرے نمبر پر تمام میرے بھائیوں میری بہنوں کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ یا اللہ کا تمام بھائی بہن دوست احباب 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھیں گے۔ میں نے شاید کم یا زیادہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، براہ کرم کم یا زیادہ نہ ہو۔ جب آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، آخری وظیفہ آج کے عمل میں، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے یا حیو یا قیوم۔ اس وظیفے کو آپ کو آج بدھ والے دن کا جو عمل ہے اس میں سب سے آخر میں کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ میرے بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو بدھ والے دن کریں گے تو بمشکل آپ کے آدھے سے پونے منٹ یا 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا۔ آخری وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ تمام بھائیوں بہنوں کو 21 مرتبہ 21 ٹائم آخر میں پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 مرتبہ آپ کو آخر میں پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بنتا ہے، ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔